شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ الصمد، جس کا معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ ناظرین، آپ ذرا غور تو کریں اس اسم مبارک میں، اس کے معنی میں۔ آپ جانتے ہیں بے نیاز کس ذات کو کہا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک اللہ الصمد کا وظیفہ بھی بتائیں گے اور اس کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ناظرین، جب آپ کو اس اسم مبارک کا صحیح معنی مطلب معلوم ہوگا تو آپ پھر کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے۔ اس عمل سے بڑی ضرورت، بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہوگی اور پریشانیاں بھی ختم ہوں گی انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، ہم اپنی ہر ویڈیو کے شروع میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے اور جو ہمیں کمنٹس میں نام لکھتے ہیں ان سب کے لیے ہر ویڈیو میں دعا کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں سنیں گے اس لیے دعا کریں گے۔ آج ہم آپ کو اپنی اس بات کی چھوٹی سی حقیقت بتاتے چلیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے کسی بھائی یا کسی بہن کے لیے دعا کرتا ہے تو اس سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور ان دونوں چیزوں میں ذرا بھی شک نہیں۔ سب سے پہلے غیب کے لیے دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ جب بندہ کسی اور کے لیے جو بھی دعا مانگتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ دعا مانگنے والے کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ۔ جیسے آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے فلاں بھائی کو رزق روزگار عطا فرما، ساتھ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ پہلے اسے بھی عطا فرما۔ تو آئیں دعا مانگ لیتے ہیں اس ذات سے جو صمد ذات ہے، بے نیاز ذات ہے۔ آپ آمین لکھ دیں یا لائک کرتے جائیں تاکہ آپ کی طرف سے وہ آمین شمار ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے مالک، خالق، رحیم، کریم اللہ، اس وقت میرے جتنے بھائی یا بہنیں سن رہے ہیں، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ بھول کر جان بوجھ کر کیے ہوئے سب گناہ معاف فرما۔ ان تمام کو رزق کشادہ اور برکتوں والا روزگار عطا فرما۔ جنہوں نے ہمیں پچھلی ویڈیوز میں دعا کے لیے نام لکھے، آپ تمام نام، ان کے مسئلے، ان کی ضروریات سب کو جانتے ہیں۔ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کو نیک رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، آمین۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برکتوں والے نام اللہ الصمد کا۔ دوستو، آج دنیا میں جس انسان کو دیکھیں وہ پریشان لگتا ہے، اس کو زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ کہتے ہیں کہ غیر مسلم عورت نے یہ لکھ کر لٹکا دیا کہ میں نے دنیا کی ہر چیز میں سکون تلاش کر کے دیکھ لیا، لیکن مجھے کسی چیز میں سکون نہیں ملا، اس لیے میں خودکشی کر رہی ہوں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ آج کے مسلمان کی بھی یہی حالت ہے اور اپنی خوشیوں کا حل دنیا میں تلاش کر رہا ہے۔ دوستو، خدا کی قسم، اللہ نے دنیا میں تو سکون رکھا ہی نہیں ہے اور نہ ہی دنیا کی کسی چیز میں آپ کی پریشانیوں کا حل ہے، بلکہ سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ ہمیں سکون میوزک سے ملتا ہے۔ یاد رہے وہ سکون نہیں بلکہ تباہی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی ہے، اور اگر دنیا میں سکون ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں، اور اسی میں پریشانیوں کا حل بھی۔ آج کی ویڈیو میں اللہ الصمد کا وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ کی ہر پریشانی، مصیبت سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، موجودہ دور تنگ دستی کا دور ہے، مہنگائی کا دور ہے۔ ہر کوئی مالی تنگ دستی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اور تنگ دستی، مالی مشکلات سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ مالی تنگ دستی سے بچنے کے لیے پناہ مانگیں، اللہ سے رزق مانگیں، اپنے لیے حالات کے اچھے ہونے کی دعا کریں اور اللہ کو پکاریں جو لامحدود خزانوں کا مالک ہے۔ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ اس سے جتنا مانگیں وہ خوش ہوتی ہے۔
بلکہ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتی ہے۔ اس لیے جو مانگنا ہو اللہ سے مانگا جائے۔ پیارے ناظرین، یاد رہے آج کا ہمارا وظیفہ اللہ الصمد کا ہے، جو کہ قرآن پاک کی ایک سورت میں موجود ہے، اور وہ سورت ہے سورت اخلاص۔ یہ قرآن پاک کی بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ بڑے پیارے انداز میں اپنی وحدانیت کو بیان فرماتا ہے، اور فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو بیان فرماتا ہے، اور فرماتا ہے نہ ہی اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور فرمایا اللہ بے نیاز ہے اور اس کے برابر کوئی نہیں۔ دوستو، یہ سورت وحدانیت کی ایسی مثال ہے جو کہ اس جیسی کوئی مثال نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس انسان کی رات کو آنکھ کھل جائے اور وہ اللہ الصمد پڑھ کر اپنے گھر والوں پر پھونک دے تو اللہ اس کے گھر والوں کو ایسا نوازتا ہے کہ ان کے گھر والوں کی کوئی خواہش ایسی نہیں رہتی جو پوری نہ ہو۔ اب آپ دھیان سے اللہ الصمد کا وظیفہ اور طریقہ سماعت فرما لیں۔ یاد رہے کہ آپ نے اللہ الصمد کے ساتھ ایک اور نام بھی ملا لینا ہے، اور وہ ہے یا رحمان۔ اللہ الصمد بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور یا رحمان بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور جب دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی بابرکت ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تو آپ نے ایک تسبیح اللہ الصمد یا رحمان کی پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی کی نجات دعا مانگنی ہے۔ جیسے بھی پریشانی ہوگی، جیسی بھی مشکل ہوگی، اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ یہاں تک کہ اہم بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے دعا میں اول آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے، اور جب بھی آپ دعا کیا کریں تو درود پاک اول آخر ضرور پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک کے ساتھ جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ جلد قبول ہوتا ہے، اور جو عمل بغیر درود پاک کے کیا جائے، جو دعا بغیر درود پاک کے مانگی جائے، وہ دعا وہ عمل راستے میں بھٹک جاتا ہے، عرش پر نہیں پہنچتا۔ آپ نے روزانہ اللہ الصمد یا رحمان کی ایک تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس میں وقت کی کوئی قید نہیں۔ اگر آپ خود کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے بچانا چاہتے ہیں تو روزانہ پھر آپ اس تسبیح کا معمول بنا لیں، 100 مرتبہ پڑھنے کا۔ ناظرین، ابھی ہم آپ کو سورت اخلاص کے اور بھی وظائف بتاتے ہیں، ان کو بھی آپ نے سننا ہے، کرنا ہے، اور آپ نے اوروں کو بھی شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کی وجہ سے اوروں کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ الصمد، ناظرین، بہت پیارا نام ہے۔ اس سے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے کہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اور جب بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اپنے بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جو مانگتا ہے عطا کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو اللہ الصمد کا ایک اور عمل بتاتے جائیں جو رزق میں وسعت اور ترقی کا عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہوگا۔ یقین جانیے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے، اور ساتھ ہی اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، اور اپنے لیے رزق کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو اتنا رزق ملے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ اور اس سے ملتا جلتا رزق میں وسعت کا ایک اور وظیفہ بھی سماعت فرما لیں۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ الصمد کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح اللہ الصمد کی، اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ملا لینا ہے۔ انشاءاللہ ایسا رزق ملے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ وظائف خود بھی آپ نے یقین کے ساتھ کرنے ہیں، آگے بھی شیئر کرنے ہیں، اور اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہم کوشش کریں گے ایسا وظیفہ لے کر آئیں جو آپ کی ضرورت کا ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔